بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کا نگر کوٹ پر حملہ۔ راجہ آنند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور وہ نگر کوٹ کے ہندوؤں سے معرکہ آرائی کرنے اور وہاں کے قلعے کو مسمار کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس زمانے میں نگر کوٹ کا قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا۔ سلطان محمود منزل بمنزل راستہ طے کرتا ہوا نگر کوٹ پہنچا اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ راجہ بھیم کے زمانے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا اور ہندوؤں کے نزدیک یہ قلعہ بتوں کا گڑھ تھا۔ گرد و پیش کے تمام راجہ انواع و اقسام کے اعلیٰ درجے کی اشیاء بطور نذرانہ وہاں بھیجتے تھے اور اپنے اس فعل کو قرب خداوندی کا ایک بہت بڑا وسیلہ تصور کرتے تھے۔ چونکہ اس قلعے میں ہر چہار طرف سے دولت آ کر جمع ہوتی تھی، اس لیے یہاں سونے، چاندی، جواہرات اور موتیوں وغیرہ کا جس قدر بڑا ذخیرہ تھا ویسا شاید ہی کسی بادشاہ کے خزانے میں ہو۔ یہ قلعہ بہادر سپاہیوں سے خالی تھا۔ یہاں کے مکین زیادہ تر برہمن اور مندر کے پجاری تھے، اس لیے سلطان محمود کے عظیم الشان لشکر کا رعب داب ان لوگوں پر اس قدر ہوا کہ سخت ہراساں ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محاصرے کے تیسرے روز ان لوگوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر جان کی امان مانگی۔ سلطان نے یہ درخواست قبول کی اور ان کی جان بخشی کی اور خود چند خاص ندیموں کے ہمراہ قلعے میں داخل ہوا۔ اس قلعے میں سلطان نے بہت سی دولت اپنے قبضے میں کی۔ 60 لاکھ اشرفیاں، 700 من سونے اور چاندی کے اوزار، 200 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من انواع و اقسام کے جواہرات جو راجہ بھیم کے زمانے میں اس مندر میں جمع ہو رہے تھے، محمود کی ملکیت بن گئے اور وہ دولت فراواں کو اپنے ساتھ لے کر غزنی کی طرف لوٹا۔ 400 ہجری میں محمود غزنی پہنچا۔ وہاں اس نے شہر سے باہر ایک مکان بنوایا اور چند سونے اور چاندی کے تخت اس مکان میں بچھوائے اور جو مال و اسباب وہ نگر کوٹ سے لایا تھا اس کو کرینے سے سجا دیا۔ تمام رعایا، کیا شہری کیا دیہاتی، سبھی اس نمائش کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک آتے تھے۔ یہ نمائش 3 دن تک جاری رہی۔ سلطان نے بے شمار جشن کیے اور نیکوں اور مستحقوں کو اعزاز و اکرام اور عطیوں وغیرہ سے مالا مال کر دیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عرفان اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔